إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی، ہر چیز اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جو اکیلا ہے، یکتا ہے، اور جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا ہے اور ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ ان گنت درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب، ازواج پر اور پوری امت پر۔ آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں وہ اہل بیت کے حوالے سے ہے۔ بہت سے لوگ آج یوم عاشورہ کا دن ہے، اس اعتبار سے آج ہی کے دن مجالسیں قائم کی جاتی ہیں اور خصوصاً اہل الحدیث کو سب سے زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، یہ حسن و حسین سے محبت نہیں کرتے، یہ علی و فاطمہ سے محبت نہیں کرتے، اہل بیت سے ان کا کوئی لگاؤ نہیں، یہ اہل بیت سے صرف نفرت ہی رکھتے ہیں، یا پھر صحابہ کرام کو لے کر کے اہل الحدیث کو گالیاں دی جاتی ہے۔ بہرحال اہل البیت کے حوالے سے بہت زیادہ اہل الحدیث کو بدنام کیا جاتا ہے، تو آج قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل البیت کے حوالے سے کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین تو مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اہل البیت سے بہت زیادہ افراط و تفریط کا معاملہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی بہت کم تر انہیں درجہ دینا چاہیے، بلکہ اعتدال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اعتدال اختیار کرنا چاہیے، چاہے محبت کا معاملہ ہو۔ ویسے تو اہل الحدیث جو بھی انسان ہے وہ اہل البیت سے جی جان لگا کر خود کو توڑتے ہوئے وہ اہل البیت سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور بے پناہ محبت کا اظہار کا ہمیں حق بھی ہے۔ مناقب اہل بیت کے حوالے سے انشاءاللہ 5 باتیں رکھوں گا۔ پہلی بات اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ کا اجرت تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن ہاں میں اپنی قرابت داری والوں کا، محبت کا میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ گویا اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کی اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو تبلیغ کے بدلے جو تم تک اسلام کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہاں اہل بیت سے محبت تمہیں لازمی حق ہے،
اس کے بدلے تمہیں اہل بیت سے محبت کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بات کو صاف کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ من قرابتنا هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتلائیے کہ آپ کے سب سے زیادہ قریبی کون ہیں جن سے رب العالمین نے محبت کرنے کو ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ و بناها علیہم السلام، علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے تمام اولاد ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر صاف اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ اہل بیت کون ہے جن سے رب العالمین نے محبت کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ تبلیغ و ارشاد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان سے تمہیں مودت رکھنی ہوگی، ان سے تمہیں محبت رکھنی ہوگی، ان سے تمہیں الفت و ہمدردی کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف جس بات کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی نے واضح کر دیا، علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے اولاد ہیں یعنی حسن و حسین، اور ان سے جتنے بھی اولادیں پیدا ہونے والی ہیں وہ تمام کے تمام اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کے ایک اور روایت میں ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ نازل فرمائی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح، بے حیا عورتوں کی طرح تم ادھر ادھر نہ پھرتے پڑو، بلکہ تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہو۔ پھر اللہ نے حکم دیا انما یرید اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سنو، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہیں تمام گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور اہل بیت اللہ رب العالمین تمہیں تمام گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، ہر طرح کی ناپاکیاں تم سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ گویا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو اس بات یہ قرار دیا کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت میں سے رب العالمین نے قرار دیا۔ ایک اور آیت کریمہ قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، جب حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ایک ساتھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا اسحاق پیدا ہوگا، اسحاق پیدا ہوگا، ان کے بعد آپ کا پوتا یعقوب پیدا ہوگا۔ تو اسحاق علیہ السلام کی ماں اپنے گال کو مارنے لگی اور کہنے لگے ہائے افسوس، اتنے بڑھاپے میں میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اے اہل بیت کی عورت، کیا آپ اللہ رب العالمین کے رحمت کے بارے میں تعجب کرتی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی رحمت ہو آپ پر، رب العالمین کی برکتیں ہوں آپ پر، بے شک رب العالمین لائق تعریف ہے اور بڑی شان والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صاف اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ نبی کی بیوی جو ہوتی ہے وہ اہل بیت سے تعلق رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی اس آیت کریمہ کے اندر صاف اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ اے اہل بیت کی عورتیں، اللہ رب العالمین تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو، فاطمہ کو، حسن و حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پھیلایا، اس میں فاطمہ کو رکھا اور ساتھ میں حسن و حسین کو اپنے گلے سے لگایا، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی اللہم ہؤلاء بہتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے رب العالمین یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی گندگیوں کو، ہر قسم کے گناہوں کو پاک کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں بھی اسی اہل بیت میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت علی مکانک، تو اسی جگہ پر ہے، وانت علی خیر، اور تو خیر کے انتہا درجے پر ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ نبی کی جتنی بیویاں ہیں یہ اہل بیت سے تعلق رکھتی ہیں. اگر نبی کے کسی ایک بیوی کو کوئی انسان نشانہ لگا کر کے انہیں گالیاں دے، چاہے وہ عائشہ ہو، چاہے وہ حفصہ ہو، چاہے کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، یہ بات یاد رکھے کہ وہ اہل بیت کے انتہا درجے کی عورت کو گالی دے رہا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی غضب کا، وہ اللہ رب العالمین کی غضب کا شکار ہونے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا شکار ہونے والا ہے. اسی طریقے سے دوسری جو اہمیت قرآن مجید کے اور احادیث نصوص سے جس بات کا پتہ چلتا ہے، آیت مباہلہ. جب اللہ رب العالمین نے آیت مباہلہ کو نازل فرمایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ رب العالمین نے نجران کے جب عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ملک شام کے بہت سے علاقوں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو اور تم اپنے آپ کو بلا لو، اپنی تمام عورتوں کو بلا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا، علی کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو اور ملک شام کے یہودیوں اور عیسائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی آؤ مباہلہ کرتے ہیں، اس بات پر مباہلہ کرتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں. اگر میں جھوٹا ہوا تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اگر تم جھوٹے ہوئے تو تم پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. لہذا ان لوگوں نے دیکھا، ان نفوس قدسیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ ایسے ذات ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین ان کے زبان سے کوئی دعا ایسے نکال دے جو اس پہاڑ کو ٹالنے والی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ میں رکھ دے گا. یہ اتنے نفوس قدسیہ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے مباہلہ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارا پورا ملک برباد ہو جائے گا، ہمارا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا، اس لیے ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہرگز مباہلہ نہیں فرمایا. تیسری چیز جو اہل بیت کے حوالے سے بات ملتی ہے وہ اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے سلسلے میں لوگوں کو بہت زیادہ نصیحت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ انہیں نصیحت فرمائی. حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف فرما ہو رہے تھے، رابغ نامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام پر رک گئے جہاں خم نامی ایک چشمہ تھا. تمام صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب. خبردار اے کائنات کے لوگوں سنو، میں ایک انسان ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا کبھی بھی فرشتہ میرے پاس آ سکتا ہے میری موت کو، روح کو قبض کرنے کے لیے، میری موت لینے کے لیے، اور میں اس فرمان کو قبول کر سکتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تارکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ. ایک اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہدایت رکھ دیا ہے، تمہارے لیے نور ہے، اس کتاب کو لازمی طور سے تم پکڑے رہو، اس کتاب کو تم کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے ایسا اور ایسا رکھا ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب رغبت دلائی صحابہ کرام کو قرآن مجید کے بارے میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي، میرا گھرانہ، میرا گھرانہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان اللہ کی اس نصیحت کو رکھ دے رہا ہوں جو میرے گھرانے کے حوالے سے ہے. میں اللہ کی اس نصیحت کو تمہارے درمیان رکھ دے رہا ہوں جو اللہ کے حوالے سے، جو میرے گھر کے حوالے سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا. اللہ رب العالمین کا یہ نصیحت ہے. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو تھامنے کے ساتھ ساتھ تمہیں میرے گھرانے کو بھی تھامنا ہوگا، میرے گھرانے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہوگا، تبھی صحیح معنوں میں تم پکے سچے مومن کہلا سکتے ہو، ورنہ تمہارے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے نسبی رشتے رکھے ہیں، بہت سے سببی رشتے بھی ہوتے ہیں،
لیکن یہ قیامت کے دن تمام رشتے ختم ہو جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اللہ نے ارشاد فرمایا جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن تمام رشتے ختم ہو جائیں گے اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے سے کچھ سوال کر پائے گا, پوچھ گچھ کرنے کا اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل سبب ونصب منقطع. قیامت کے دن ہر نسب ختم کر دیا جائے گا, ہر سبب ختم کر دیا جائے گا. نسب کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اور اس طریقے سے بیٹی, بیوی, بچی, یہ تمام چیزیں نسب کے حوالے سے آتی ہیں. اور جہاں سبب کا جو حوالہ ہوتا ہے جیسے میرا یہ منہ بولا بیٹا اور اس طریقے سے میرا یہ داماد, میرے یہ داماد کے بھائی وغیرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نسبی رشتے اور تمام سببی رشتے اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن ختم کر دیے جائیں گے. الا سببی و نسبی, لیکن ہاں میرا نسب قیامت کے دن باقی رہے گا, لیکن ہاں میرا سبب قیامت کے دن باقی رہے گا. یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا رشتہ برقرار رہے اور قیامت کے دن یہ سبب ان کے حوالے سے کام میں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن سارے کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا. قیامت کے دن سارے کے سارے سبب ختم ہو جائیں گے لیکن میرا سبب باقی رہے گا. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی اہمیت و فضیلت. دنیا کے اندر بہت سے رشتے آئے, کوئی مرزا ہے, کوئی جیلانی ہے, لوگ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چشتی ہے, یہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, سہروردی ہے. یہ تمام رشتے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے, ایک ہی رشتہ باقی رہ جائے گا, وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہوگا. پانچویں چیز, اہل بیت سے محبت ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے. ہر مسلمان پر اللہ نے رب العالمین نے فرض کر دیا ہے. جو انسان اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی نفرت ایسے انسان پر واجب ہے. اللہ رب العالمین ایسے انسان سے ضرور ناراض ہوگا. اللہ کے نبی سیدنا ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو کوئی شخص میرے گھرانے کے کسی بھی فرد سے نفرت کرے گا یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم میں داخل فرما دے. اللہ اکبر. اب اس کا ایمان کسی کام نہیں, اب اس کی نماز کسی کام کی نہیں. اللہ رب العالمین ایسے انسان کو واجبی طور پر جہنم میں داخل فرمائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے کسی بھی فرد سے نفرت کا اظہار کرتا ہو, بغض و عداوت رکھتا ہو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اہل بیت کے بہت سے حقوق رکھے ہیں. 4 حقوق انشاءاللہ میں بیان کروں گا بڑے ہی اختصار کے ساتھ. پہلا حق, اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کا حق رکھا ہے. اہل بیت کا مال غنیمت میں اللہ رب العالمین نے حق رکھا ہے. دنیا کے اندر مسلمان کسی بھی جگہ پر جنگ کرتے ہوں, کسی بھی جگہ میں جنگ کرتے ہوں, وہاں اگر انہیں کفار و مشرکین کی جانب سے مال غنیمت انہیں ملتا ہے اس میں 5واں حق اہل بیت کا ہے. 5واں حق اہل بیت کا اہل بیت تک پہنچانا ہر مسلمان کی ضروری, یہ فریضہ بنتا ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کے اندر تمہارے لیے کچھ چیزوں کو رکھ دیا ہے. 5واں حصہ, یعنی 4 حصے تم اپنے درمیان تقسیم کر لو, 5واں حصہ اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں کے لیے, یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے, اللہ اور مسافروں کے لیے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ, رسول اور تیسرے نمبر میں سب سے پہلے جو لوگ آتے ہیں سر فہرست وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ. اسی طریقے سے ان کے ساتھ محبت کرنا ہر مسلمان کا لازمی فریضہ بنتا ہے. سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تشریف لائے. فرمایا اے بھتیجے, میں ایک مجلس میں گیا, وہاں پر قریش کے چند افراد بیٹھ کر باتیں اور گفتگو کر رہے تھے. میں جب ان کے پاس گیا تو وہ اپنی باتوں کو بند کر دیے, خاموش ہو گئے, اور یہ بات مجھے بڑی تکلیف ہوئی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا ما بال اقوام يتحدثون فاذا ورأوا الرجل من اهل بيتي قطعوا حديثهم. اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے کوئی ایک شخص جاتا ہے ان کے پاس ان کی گفتگو میں شامل ہونے کے لیے تو اپنی گفتگو کو وہ ختم کر دیتے ہیں, اپنی گفتگو کو بند کر دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب مؤمن واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتہ. اللہ کی قسم تمہارے دلوں میں اس وقت تک ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم میرے گھرانے والوں سے, میرے گھرانے کے تمام افراد سے اللہ کے لیے اور میری محبت کے لیے تم ان سے محبت نہ کرو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر صاف اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہر ایک فرد کے ساتھ یہ لازمی بنتا ہے, یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان سے ہم محبت کریں. اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا ہیں وہ بھی اہل بیت سے ہیں, لہذا بنو ہاشم کے تمام افراد اہل بیت سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا اہل بیت سے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پھوپھیاں اہل بیت سے ہیں, اور بنو ہاشم کے تمام افراد جو عبد المطلب کے جتنے بھی بیٹے ہیں جتنے بھی بیٹیاں ہیں ان کے تمام افراد اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ملتی ہے ابن ماجہ کی روایت میں اور ترمذی کی روایت میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم بنعمہ, لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ضرور محبت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ, جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے سے بھی تم محبت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي, اور جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرا یہ لازمی حق بنتا ہے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو جو میرے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے گویا اس بات کا واسطہ دیا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے اہل بیت سے بھی تمہیں محبت کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز, جو بھی انسان محبت کرتا ہے اہل بیت سے ان کے حق میں دعائیں کرنا ہر مسلمان کا لازمی فریضہ ہے. اور الحمدللہ جو بھی مسلمان ہے وہ ہر نماز میں اہل البیت کے معاملے میں دعائیں کرتا ہے. السلام علینا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آدمی دعا کرتا ہے کہ رب العالمین ہم پر سلامتی کو نازل فرما, اور جو صالح ترین لوگ ہیں اللہ رب العالمین تو ان پر رحمتوں اور درودوں کا نزول فرما. اور لہذا اس امت کے صالح ترین لوگ جو ہیں وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں, اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری بات, حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو, صلاۃ اور سلام بھیجو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعب بن عجرہ آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں لیکن درود آپ کے اوپر کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ اکبر. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی اللہ برسات فرما, اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر رحمتوں کا درودوں کا نزول فرما. تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے, اور اہل بیت کے معاملے میں دعا کرنا بھی ہر مسلمان کا لازمی حق بنتا ہے. چوتھی چیز جس معاملے میں بہت زیادہ ہم غلطی کر جاتے ہیں, اور آخری چیز اس خطبے میں, وہ ہے غلو. غلو کر بیٹھتا ہے کچھ لوگ غلو کر بیٹھتے ہیں. کچھ لوگ تو ڈائریکٹ اہل بیت کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں, اور کچھ لوگ اہل بیت کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے بھی انہیں بڑھا دیتے ہیں, بلکہ اللہ رب العالمین کے مرتبے پر انہیں فائز کر دیتے ہیں. اثنا عشریہ کی کتاب میں یہ بات بیان کی گئی ہے, الکافی کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور رب العالمین ایک آدمی کو جہنم میں پھینکنے کا ارادہ فرمائے گا, لیکن اس نے دنیا کے اندر ایک مرتبہ کہا ہوگا یا علی مدد, دنیا کے اندر ایک مرتبہ کہا ہوگا, تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر پھینکنے کا ارادہ فرمائے گا.
حضرت علی بن ابی طالب کہیں گے کہ اللہ اس نے دنیا کے اندر یا علی مدد ایک مرتبہ کہا اور رب العالمین تو اسے جہنم کے اندر پھینک رہا ہے, نہیں پھینک سکتا رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ مجبوراً اس آدمی کو نہیں پھینکے گا. اللہ اکبر, اتنا بڑا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے برابر انہیں کھڑا کر دیتے ہیں, بلکہ اللہ رب العالمین سے اونچے درجے پر فائز کر دیتے ہیں. چند تقاریر کے اندر آپ سنیں گے تو کہتے ہیں کچھ شیعہ لوگ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق نہیں جانتے, وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کر فرمایا کہ میں سورج کو چلانے والا علی ہوں, چاند کو چلانے والا علی ہوں, دنیا کے تمام نظام کو چلانے والا میں علی ہوں, مجھے ہی اللہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. لہذا یہ اللہ رب العالمین پر اللہ رب العالمین کا حق چھیننے کے مترادف ہے. اللہ رب العالمین کا یہ حق بنتا ہے کہ رب العالمین کی کبریائی کو ہم بیان کریں اور رب العالمین کے برابر کسی کو ہم نہ قرار دے. جو کوئی انسان رب العالمین کے برابر کسی بھی ذات کو قرار دے گا وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے, چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خود فرماتے ہیں کہ اے عائشہ میں تمہارے پاس 3 اوقات میں کبھی کام نہیں آؤں گا. فرمایا اللہ کے نبی کن حالات میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نام اعمال تقسیم کیا جائے گا تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ترازو قائم کیا جائے گا اس وقت بھی میں کسی کے کچھ کام نہیں آؤں گا, اور جب پل صراط قائم کیا جائے گا اس وقت بھی میں کسی کے کام نہیں آؤں گا. اللہ اکبر. ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مرتبہ لوگ بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچا کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اے اہل کتاب کے لوگوں, اے کتاب والو سنو, تم دین کے اندر ناجائز طریقے سے افراط و تفریط سے کام نہ لو, غلو نہ کرو دین کے اندر ناحق طور پر, اور ولا تتبعوا اهواء, اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جن کو رب العالمین نے تم سے پہلے ہی گمراہ کر دیا ہے اور وہ گمراہی کے راستے پر قائم و دائم ہے. گویا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے صاف اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ جو بھی انسان دین کے اندر غلو سے کام لیتا ہے وہ انسان صحیح راستے سے بھٹک چکا ہے, وہ انسان گمراہی کے راستے پر چل چکا ہے. لہذا ہم اہل بیت سے حقیقت میں محبت کرتے ہیں, نہ ان کے معاملے میں افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی ان کی اہمیت و فضیلت کو ہم گھٹاتے ہیں, بلکہ اتنا ہی مرتبہ ہم رکھتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے انہیں مرتبہ دیا ہے, جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اتنا مرتبہ دیا ہے. اور ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا فریضہ بنتا ہے, ہمارے ایمان کی تکمیل کا سبب بنتا ہے. جو کوئی انسان ان سے محبت نہیں کرتا حقیقت میں وہ مومن ہی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العزت تو ہم سب کو اہل بیت سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما, اہل بیت کے حقوق کو جان کر ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو ہم سب کو اہل بیت سے صحیح معنوں میں وابستہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما, اور رب العالمین اہل بیت کے حوالے سے ہم سب کو دفاع کرنے کی توفیق عنایت فرما. اور رب العالمین تو ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو لازمی طور پر بھر دے. رب العالمین اہل بیت پر جس قسم کی برائیاں کی جاتی ہیں, افراط و تفریط سے کام لیے جاتے ہیں, رب العالمین تو ان سب لوگوں کو ہدایت سے سرفراز فرما دے. رب العالمین تو اہل بیت کی حفاظت فرما, ان سب کی امداد فرما. رب العالمین تو ان سب میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دے. رب العالمین تو ہم سب کا امیر کوئی دنیا کے اندر ایک منتخب فرما دے جو ہم سب کی رہنمائی فرمانے والا ہو. رب العالمین دنیا کے اندر امت مسلمہ کافی مظلوم ہیں, ان کی امداد فرما. رب العالمین دنیا کے اندر بہت سے لوگ پریشان حال ہیں, ان کی پریشان حالیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین.